محفوظ شہید کینال سیلابی پانی سے 12 لاکھ ایکڑ بنجر زمین کو قابل کاشت بنانے میں مدد ملے گی۔ بچہ بچہ سندھ کا روڈ پہ ہم نے یہ کینال بننے نہیں دیا۔ نہروں سے جو فوائد ہمیں ملنے ہیں انہیں اجاگر کرنے کے بجائے اس کی مخالفت میں بیانات، احتجاج اور دھرنوں کو زیادہ سامنے لایا جا رہا ہے۔ سندھ والے تحمل کا مظاہرہ ضرور کریں گے، زیادتی والی بات پر ہمیں خاموش رہنا نہیں آتا۔ ہم سندھیوں کے پاس کوئی فوج نہیں ہے، نہ ہتھیار اٹھائیں گے نہ ہم نے اٹھائے، پر ہم غیرت مند لوگ لڑ لڑ کے مر جائیں گے۔ پیپلز پارٹی کو سندھ کے پانی پر ڈاکے کا خوف ہے، ڈر ہے، تو آصف علی زرداری صاحب نے نہری منصوبے پر دستخط کیوں کیے تھے؟ This House reaffirms its strong stance in defending Sindh's water rights and declares that any attempt to divert or withhold Sindh's water share through the construction of Cholistan Canal will be met with firm resistance by the people of Sindh. ریاست کے اس اہم ترین منصوبے کو سندھ سرکار اور دیگر قوم پرست سیاست کی نظر کرنے میں مصروف ہیں۔ کہ حکومت نے جو کنالز کی اجازت کی، ہم آن ریکارڈ پہ ہے، ان کا مخالفت کرتے آ رہے تھے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ اپنے صوبے کے علاوہ کسی دوسرے صوبے کو محبت کی نظر سے دیکھنے کے قائل ہی نہیں۔ انگریزی میں این اوپن سیکرٹ کی اصطلاح بڑی مقبول ہے، مطلب ایسا راز جس سے سب ہی واقف ہیں۔ یہ اصطلاح پاکستان میں ہر طرف استعمال ہو رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اگر کوئی جماعت کسی مخالف کے اچھے منصوبے سے ناخوش ہے، یا وہ نہیں چاہتی کہ اس کا کریڈٹ کسی مخصوص پارٹی کے حصے میں آئے، یا مذکورہ پارٹی کوئی اچھا منصوبہ عوام کو دینا ہی نہیں چاہتی ہے، بلکہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی کرپشن اور نااہلیوں کو چھپانا چاہتی ہے، تو بڑی آسانی سے اس منصوبے کو سیاست میں جھونک دیا جاتا ہے۔ پاکستان میں اچھے اور عوامی مفاد کے منصوبوں کو سیاست کی نظر کرنا اوپن سیکرٹ کہلاتا ہے۔ اس سے پہلے تفصیلات میں جائیں کہ کس منصوبے کو کون اپنی سیاست کی نظر کر کے متنازع بنا رہا ہے، آپ ہمارے چینل صاف بات کو سبسکرائب کر لیں، یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں اور اپنی ماہرانہ رائے سے بھی ہمیں ضرور آگاہ کریں، ساتھ ساتھ اپنے حلقہ احباب میں اسے شیئر کریں تاکہ وہ بھی اصل حقائق جان سکیں اور یہ بھی جان سکیں کہ کون کس طرح عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم بات کریں گے پنجاب، سندھ، KPK اور بلوچستان کی بیکار اور بنجر زمین کو قابل کاشت بنانے کے نہری منصوبے کی، جس میں قابل ذکر محفوظ شہید کینال ہے جو صحرائے چولستان کی لاکھوں ایکڑ ریگستانی زمین کو سرسبز و شاداب کرے گی۔ کسان کی بہبود، معاشی سرگرمیوں میں تیزی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے ریاست کے اس اہم ترین منصوبے کو سندھ سرکار اور دیگر قوم پرست سیاست کی نظر کرنے میں مصروف ہیں۔ کالا باغ ڈیم کی طرح اسے متنازع بنانے کے لیے پیپلز پارٹی نے اپنے رہنماؤں کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔ یہی نہیں بلکہ قوم پرست جماعتوں کو شے بھی دی گئی ہے کہ وہ جب چاہیں نہری منصوبے کے خلاف سڑکیں بلاک کریں اور عوام کو اشتعال دلائیں۔ لاکھوں ایکڑ زمین کو قابل کاشت بنانے کا یہ منصوبہ ہے کیا؟ نہریں کون سی ہیں، کہاں سے نکالی جائیں گی اور ان میں پانی کہاں سے آئے گا، یہ آپ لوگوں کو سمجھنا اب بہت ضروری ہے تاکہ ایک عام شہری یہ جان سکے کہ وہ کون ہیں جو ریاست پاکستان کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں۔ ملک میں کاشتکاری کی قابل زمین کو بڑھانے، زمین کے استعمال کو بہتر بنانے، پانی کے نقصان کو کم سے کم کرنے، پیداواری صلاحیت کو بڑھانے اور غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے 2030 تک تیز رفتار بنیادوں پر 6 اسٹریٹجک نہروں کی تعمیر کا 2023 میں آغاز کیا گیا تھا۔ اس منصوبے سے متعلق نہ صرف پیپلز پارٹی بخوبی واقف تھی بلکہ صدر مملکت آصف علی زرداری نے تو جولائی 2024 میں اس پر دستخط بھی کیے تھے۔ سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں محفوظ شہید کینال کا، جسے چولستان کینال بھی کہا جاتا ہے۔ یہ گریٹر چولستان میں 12 لاکھ ایکڑ اراضی کو سیراب کرے گی۔ رینی کینال فیز 2 نارا ریجن میں 4 لاکھ ایکڑ اراضی کو قابل کاشت بنائے گی۔ گریٹر تھل کینال تھل دوآب خطے میں 15 لاکھ ایکڑ زمین کو پانی فراہم کرے گی۔ تھر کینال جو رینی کینال کے لیے ایک چینل کے طور پر کام کرے گی، شدید سیلاب کے دوران آپریٹ کی جائے گی اور یہ سندھ کے شہروں گھوٹکی، سکر، خیرپور، سانگڑ اور میرپور خاص میں 3 لاکھ ایکڑ اراضی کو سیراب کرے گی۔ تھر کینال جو رینی کینال کے لیے ایک چینل کے طور پر کام کرے گی، شدید سیلاب کے دوران آپریٹ کی جائے گی اور یہ سندھ کے شہروں گھوٹکی، سکر، خیرپور، سانگڑ
اور میرپور خاص میں 3 لاکھ ایکڑ اراضی کو سیراب کرے گی۔ چشمہ رائٹ بینک کینال خیبر پختونخوا اور پنجاب میں 3 لاکھ ایکڑ اراضی کو سیراب کرے گی۔ اور آخر میں کاچی کینال پنجاب اور بلوچستان میں 7 لاکھ ایکڑ اراضی پر زراعت کو ممکن بنائے گی۔ محفوظ شہید کینال کے بارے میں قابل ذکر بات یہ ہے کہ پاکستان کے وسیع نہری نظام کا حصہ ہے جو دریائے چناب اور جہلم سے پانی کی تقسیم کو منظم کرتا ہے۔ یہ کسی بھی صورت دریائے سندھ سے پانی نہیں لیتا ہے، لہٰذا سندھ کے حصے کے پانی کے انحراف کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ کینال پہلے مرحلے میں سلیمان کے ہیڈ ورک سے فورٹ عباس تک تعمیر کی جائے گی۔ اگلے مرحلے میں فورٹ عباس سے مروٹ اور فورٹ عباس سے ڈھنڈوالا تک بالترتیب 120 اور 132 کلومیٹر کینالز بنائی جائیں گی جو اسی کینال کا حصہ ہیں۔ دریائے سندھ کے نظام سے 145 ملین ایکڑ فٹ پانی میں سے 61 ملین ایکڑ فٹ استعمال کیا جاتا ہے، جس میں سے 30 ملین ایکڑ فٹ سمندر میں ضائع ہو جاتا ہے اور باقی پانی زیر زمین رساؤ اور بخارات میں چلا جاتا ہے۔ اس ضیاع کو ان 6 نہروں کی تعمیر کے ذریعے پورا کیا جائے گا۔ اس کینال کے لیے پانی کی دستیابی کا NOC انڈس ریور سسٹم اتھارٹی یعنی کہ ارسا نے جاری کیا، جس میں تمام صوبوں کی نمائندگی ہوتی ہے۔ اس منصوبے کے تحت 4 ماہ تک سیلابی پانی اور 2 ماہ پنجاب کے مختص شدہ حصے سے پانی حاصل کیا جائے گا، جو 1991 کے پانی کی تقسیم کے معاہدے کے عین مطابق ہے۔ جہاں تک دریائے سندھ کے پانی کی دستیابی کا تعلق ہے تو 2027 میں محمد ڈیم اور 2029 میں دیا میر بھاشا ڈیم کی تکمیل کے بعد 7.08 ملین ایکڑ فٹ اضافی پانی دستیاب ہوگا۔ ڈیموں کی تکمیل سے سیلابی پانی اور اضافی پانی کا بہتر انتظام ممکن ہو سکے گا۔ پیپلز پارٹی کا سندھ میں پانی کی فراہمی کے لیے سنجیدگی اور دلچسپی کا تو یہ عالم ہے کہ انہوں نے اپنی 2008 کی حکومت میں سکھر بیراج اور کوٹری بیراج پر ٹیلی میٹری سسٹم ہی نہیں لگنے دیے، اور یہاں اگر یہ کہا جائے کہ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے تو پھر غلط نہ ہوگا، کیونکہ پیپلز پارٹی نے اب کم و بیش 17-18 سال بعد یہ سسٹم لگانے پر آمادگی کا اظہار کر دیا ہے، جو 2026 تک مکمل ہو جائے گا، اور قوی امکان ہے کہ فوج ہی اس سسٹم کی نگرانی کرے گی۔ سسٹم فعال ہونے کے بعد سندھ میں پانی کی غیر منصفانہ تقسیم کا جو ہوا بنایا جاتا ہے وہ یقیناً ختم ہو جائے گا۔ 2 سال پہلے 2022 کے شدید سیلاب کا ہی ذکر کر لیتے ہیں، جس کے نتیجے میں 17 لاکھ ایکڑ زرعی اراضی اور 30 ارب امریکی ڈالرز کا نقصان ہوا تھا، جس سے کم و بیش 3 کروڑ 30 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے، جس کے نقصانات کا خمیازہ ابھی تک ریاست کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ متاثرین کی بحالی کے لیے وفاق نے قومی خزانے سے اربوں روپے سندھ حکومت کو دیے، جسے متاثرین میں تقسیم کر کے کریڈٹ بھی پیپلز پارٹی نے ہی لیا۔ اصل بات یہ ہے کہ سیلابی پانی سے اربوں روپے کا نقصان ہوا ہی کیوں؟ اسے اللہ کی نعمت گردانتے ہوئے فائدے کیوں نہ اٹھائے جائیں؟ نقصانات کو نفع میں کیوں نہ بدلا جائے؟ نظر تو یہی آ رہا ہے کہ خود عوامی مفاد کا کوئی کام نہیں کرنا، اور اگر کوئی کرے تو اپنی ناکامیوں، نااہلیوں اور کرپشن کو چھپانے کے لیے اس کے خلاف محاذ کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور یہی وتیرہ ہے سندھ سرکار کا۔ پیپلز پارٹی کو سندھ کے پانی پر ڈاکے کا خوف ہے، ڈر ہے، تو آصف علی زرداری صاحب نے نہری منصوبے پر دستخط کیوں کیے تھے؟ ایسا تو ممکن نہیں کہ انہیں اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ کینال میں پانی کہاں سے آنا ہے اور اس کا سندھ پر کیا اثر پڑے گا۔ پیپلز پارٹی اور قوم پرستوں نے کالا باغ ڈیم کا منصوبہ یہ کہہ کر اپنی سیاست کی نظر کر دیا تھا کہ ڈیم بننے سے سندھ ڈوب جائے گا۔ ہمارا سوال اب یہ ہے کہ جب سیلاب آتا ہے تو کیا سندھ نہیں ڈوبتا؟ اپنے صوبے کے عوام کی زندگیاں کالا باغ ڈیم رکوا کر تو بدل نہ سکے، اب جب چولستان کی قسمت بدلنے جا رہی ہے تب بھی منفی سیاست سے روڑے اٹکائے جا رہے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کر رکھا جائے تاکہ اپنے گناہوں کی پردہ پوشی ہوتی رہے۔ ہمارے نزدیک یہ گناہ ہی ہے جو عوام کو بنیادی حقوق نہ دے کر پیپلز پارٹی کر رہی ہے۔ آج تک کراچی میں واٹر کارپوریشن کے معاملات تک ٹھیک نہیں کر پائے ہیں، صوبے کے دیگر حصوں کو پانی خاک فراہم کریں گے۔ ڈیفینس اور کلفٹن جیسے شہر کراچی کے پوش علاقے ہوں یا پھر مڈل کلاس علاقے،
लाइनों में पानी आता नहीं, लेकिन हजारों रुपयों के एवज साफ पानी का टैंकर पहुंचा दिया जाता है। कराची माफियाज के निर्खे में है। कभी शहरी लुटेरों के हाथों कत्ल हो रहे हैं तो कभी डंपरों से कुचले जा रहे हैं। अरबों रुपए की सड़कों की तामीर और मरम्मत के मंसूबे कागजों में तो नजर आते हैं, लेकिन शहरियों को उसकी पहुंच से दूर ही रखा जाता है। जा बजा कचरों के ढेर इस बात की गवाही देते हैं कि सिंध सरकार को इससे कोई गर्ज नहीं कि रोशनियों का शहर कराची आज कचराची कहकर पुकारा जाने लगा है। सूबे का तालीमी निजाम तबाह हो चुका है। पिछले 17 सालों में तालीम के नाम पर खरबों रुपए का बजट ना जाने किसकी जेब में चला गया। स्कूल्स में देखो तो भैंसें बंधी हुई हैं। वडेरे स्कूलों की इमारतों को गोदामों के लिए इस्तेमाल करते हुए दिखाई देते हैं। अक्सर देखा गया है कि सच पर झूठ हावी हो जाता है और अच्छाई पर बुराई गालिब हो जाती है। कुछ इसी तरह नफे पर नुकसान ज्यादा बताया जा रहा है। नहरों से जो फवायद हमें मिलने हैं उन्हें उजागर करने के बजाय इसकी मुखालफत में बयानात, एहतजाज और धरनों को ज्यादा सामने लाया जा रहा है। हालांकि महफूज शहीद कैनाल सैलाबी पानी से 12 लाख एकड़ बंजर जमीन को काबिल काश्त बनाने में मदद मिलेगी, जिससे खुराक की पैदावार में इजाफा, रोजगार के मौके में बेहतरी, बायोडाइवर्सिटी का फरोग और सहराई जमीनों की रोकथाम मुमकिन हो सकेगी, जिससे एक आम आदमी को बराह रास्त फायदा होगा। पड़ोसी मुल्क भारत ने राजस्थान के सेहरा में इंदिरा नहर के जरिए ग्रीन रेवोल्यूशन लाकर नुमाया मिसाल कायम की है। आज वो इलाका भारतीय मईशत में हिस्सा डाल रहा है, जो इस बात का सबूत है कि बंजर जमीन को जरखेज बनाकर हम भी मुआशी सरगर्मियों में तब्दीली ला सकते हैं। ये बात वाज़ेह है कि चंद अनासिर कौमी अहमियत के हामिल इस मंसूबे पर अपने मज़मूम मकासद के लिए गुमराह कुन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हमारे यहाँ कुछ लोग अपने सूबे के अलावा किसी दूसरे सूबे को मोहब्बत की नज़र से देखने के कायल ही नहीं हैं। तो साफ बात, बड़ी जिम्मेदारी से ये बात वाज़ेह करना चाहता है कि तमाम मौजूदा दस्तावेज़ात के मुताबिक नए नहरी मंसूबे में दरियाए सिंध के पानी में कोई कमी नहीं आएगी, बल्कि सिंध की लाखों एकड़ बंजर जमीन काबिल काश्त होगी।